اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے سسرال میں ایک لڑکی آئی۔ سسرال والوں نے اس کا مجھ سے تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ لڑکی میرے شوہر کی خالہ زاد بہن ہے۔ میری ساس نے دکھی ہوتے ہوئے یہ بتایا، دراصل اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے۔ شادی میں یہ اس لیے تمہیں نظر نہیں آئی ہوگی کیونکہ اس کی پھپھو کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو ان کے پاس رہنا پڑا۔ دراصل اس کی پھپھو بے اولاد ہے اور ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے اسے ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی، اگرچہ یہ اس گھر پہ بہت لاڈلی ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارے شوہر یعنی میرے بیٹے سمیر کی کوئی بہن نہیں۔ یوں مجھے بھی بیٹی مل گئی اور ان کو بھی ایک بہن مل گئی۔ مجھے اس کے والدین کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے جب اس سے مخاطب ہو کر اس کا نام پوچھنا چاہا تو میری ساس جلدی سے کہنے لگی، اس کا نام تبسم ہے۔ تمہیں یہ جان کر اور بھی دکھ ہوگا کہ یہ بیچاری گونگی ہے، یہ بول نہیں سکتی۔ مجھے یہ سن کر اس پر اور ترس آنے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تبسم کے گھر میں آنے کے بعد ہمارے گھر میں جو ملازمہ کام کرتی تھی اسے میری ساس نے فارغ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب میری بیٹی آ گئی ہے، وہ خود ہی گھر کا کام سنبھال لے گی۔ مجھے اس بات پر بہت حیرانگی ہوئی کہ گھر کا اتنا زیادہ کام یہ اکیلی کیسے سنبھال پائے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میری ساس نے صحیح کیا ہے، کیونکہ اب میں بھی اس گھر کی بہو ہوں اور میں نے بھی اس گھر کو سنبھالنا ہے، اس لیے ہم دونوں بہنیں مل بانٹ کر سارے گھر کا کام کر لیں گی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور میرے 3 دیور بھی تھے۔ میرا شوہر اپنے بھائیوں سے بڑا تھا، اس لیے بڑی بھابھی ہونے کے ناطے مجھے ان کے کام بھی دیکھنا پڑتے، جس میں ان کے کپڑے دھلائی کرنے، استری کرنے، ان کا کھانا ناشتہ سب کچھ دیکھنا ہوتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور میں بہت جلد اپنے سسرال کے ماحول میں گل مل گئی۔ سبھی میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے، لیکن اس بیچ گھر میں کچھ ایسا ہونے لگا جو بہت عجیب تھا۔ تبسم چونکہ گونگی تھی، وہ تو مجھ سے بات کر نہیں سکتی تھی، جبکہ میں ہمیشہ اسے بلانے کی کوشش کرتی، اشاروں سے بات کرنے کی کوشش کرتی کہ کسی طرح میں اس سے بات کر پاؤں۔ وہ تھی کہ خاموش تو ہے ہی تھی، مگر میرے کسی اشارے کا بھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بس مجھے خاموشی سے دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ چونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتی تھی اور اکٹھے کام کرتی تھی، اس لیے دن میں کئی بار ہمارا سامنا ہوتا تھا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ تو کسی سے بات نہیں کرتی، یعنی وہ سن تو سکتی ہے، سب اسے جو بھی کام کہنا ہوتا تھا بول کر بتا دیتے تھے اور وہ خاموشی سے سارا کام کر دیتی تھی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح مجھے لگنے لگی، جیسے اس کو کوئی حکم دو اور وہ جلدی سے کام کر دے بغیر کوئی بھی تاثر دیے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ہماری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ ہم دونوں آپس میں بہت ہی خوش تھے، لیکن گھر میں کچھ ایسا مزید ہونے لگا جس سے ہماری خوشی کو دھیرے دھیرے نظر لگتی گئی۔ سارے دن گھر کا کام دیکھ کر میں تھک چکی ہوتی تھی۔ جب شام کو میرا شوہر گھر میں لوٹتا تو میں جلدی سے اسے کھانا دے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ حسب معمول اپنے ماں کے کمرے میں تھوڑی دیر ضرور رکتا تھا۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت ہی پسند آئی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا جو لڑکے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے بھی بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، یعنی انہیں عورت کی عزت کرنا اچھے سے آتی ہے۔ میں یہ سوچ کر کبھی بھی سمیر کے پیچھے اس کی ماں کے کمرے میں نہیں گئی تھی کہ کہیں ان ماں بیٹی کی کوئی بات میری وجہ سے ادھوری نہ رہ جائے۔ ظاہری سی بات ہے، ان کا بیٹا ہے اور ماں بیٹے کے رشتے میں ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے، اور اس طرح میں ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کروں گی۔
اور کہیں وہ مجھ سے چڑھنے نہ لگے۔ ایک روز سمیر کی سالگرہ کا دن تھا۔ میں نے سوچا کہ آج سمیر کو سرپرائز دوں گی۔ میں نے اسے صبح اس کی ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، یہ سوچ کر کہ جب وہ شام کو آئے گا تو اسے شاندار سا سرپرائز دوں گی اور اچھا سا اس کی پسند کا کھانا بنا کر خوب تیار ہو جاؤں گی۔ اس طرح وہ بہت ہی خوش ہوگا۔ اس سرپرائز کی تیاری کے لیے مجھے گھر والوں کی بھی مدد چاہیے تھی، اس لیے مجھے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کرنا پڑا۔ جب میں نے کچن میں جا کر تبسم سے کہا کہ آج ہم سمیر کی پسند کا کھانا بنائیں گی کیونکہ آج سمیر کی سالگرہ ہے، تب پہلی بار میں نے تبسم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم مسکرا کیوں رہی ہو تو میری نظر پتیلی پر پڑی جس میں وہ پہلے سے ہی سمیر کی پسند کی کھیر بنا چکی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر تھوڑا سا دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی۔ دکھ اس لیے ہوا کہ میں اس کی بیوی تھی اور میٹھا تو میں نے بنانا تھا۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ تبسم سمیر کو اپنا بھائی سمجھ کر اس سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کا کس قدر خیال رکھتی ہے۔ خیر پھر ہم نے مل کر سمیر کی پسند کی ڈشز بنائیں اور جب سمیر کے آنے کا وقت ہونے لگا تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی۔ میں نے آج اس کی پسند کے کپڑے پہنے اور خوب اچھے سے تیار ہوئی۔ میں کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، یہ سوچ کر کہ مجھے سب سے پہلے سمیر ہی دیکھے گا۔ اتنے میں مجھے سمیر کی کسی سے بات کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئی۔ پھر سمیر مجھے کمرے سے باہر بلانے لگا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ سمیر جب کمرے میں آئے تب ہی مجھے دیکھے۔ خیر میں پھر مسکراتے ہوئے جب کمرے سے باہر نکلی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران ہو گئی، کیونکہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پر تبسم سمیر کے پاس کھڑی تھی اور وہ سمیر کے پسند کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھی، یعنی سمیر کو جو رنگ پسند تھا اس نے بھی وہی کپڑے پہنے تھے۔ اگرچہ یہ بات بہت ہی حیرت انگیز تھی، لیکن میں ہمیشہ کی طرح اپنی سوچ کو خود ہی ٹالتی رہی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے سمیر نے اسے خود ہی بہن سمجھ کر اور اس پر ترس کھا کر اسے اپنی پسند کے کپڑے لا کر دیے ہوں، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ جب سمیر نے میری طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگا، لیکن میں تو بس تبسم کو اس کی پسند کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ سمیر مجھ سے کہنے لگا، یہ میں برتھ ڈے کیک لے کر آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تمہیں آج یاد ہوگا میری برتھ ڈے ہے۔ میں مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگی، آپ نے تو ہمارے سرپرائز کا مزہ ہی خراب کر دیا، مجھے لگا کہ آپ بھول چکے ہوں گے۔ اتنے میں میری ساس اور دیور بھی وہاں پر آ گئے اور سب میری بات سن کر ہنسنے لگے۔ اس واقعے کے بعد مجھے تبسم کی حرکتیں ہمیشہ حیرت میں ڈالتی رہیں۔ روز کوئی نہ کوئی وہ ایسا کام کر جاتی جو میرے ذہن میں مزید سوالات بڑھاتی گئیں۔ ایک رات سمیر اپنے والدہ کے کمرے میں گیا اور اسے اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے، جبکہ اس سے پہلے وہ 30 منٹ بعد کمرے میں آ جاتا تھا۔ کھانا تو ہمیشہ کی طرح سب نے مل کر کھا لیا تھا، لیکن مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ سمیر کمرے میں کیوں نہیں آیا۔ آخر کتنی لمبی بات وہ آپس میں کر رہے ہوں گے۔ پھر میں نے سوچا میں بھی اس گھر کی فرد ہوں اور مجھے بھی ان کے بیچ کبھی کبھار جا کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اتنے میں مجھے وہاں سے تبسم نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ تبسم یوں اچانک سے مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے اس کی گھبراہٹ پر شک ہونے لگا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنی ساس کے کمرے کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور جب میں اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر میری ساس موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں پر سمیر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے حیرانگی سے سمیر کی طرف دیکھا اور سمیر سے پوچھنے لگی، آج آپ کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب سا تاثر دینے لگا اور بات کو آئیں بائیں کرنے لگا۔ اب مجھے سمیر کی حرکتیں بھی مشکوک لگنے لگی۔ اس رات
میں ٹھیک سے سو نہیں پائی، یہ سوچ کر کہ میری ساس کے کمرے میں سمیر اور تبسم دونوں اکیلے کیا کر رہے تھے اور میری ساس کدھر تھی۔ کیا میری ساس کو سب کچھ معلوم ہے؟ پھر میں یہ بھی سوچتی رہی کہ شاید میں کچھ غلط سوچ رہی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر اور اس کی منہ بولی بہن کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی گونگی ہے اور یتیم مسکین بھی، اس طرح میں اس کے بارے میں غلط سوچ کر گناہ کر رہی ہوں۔ یوں میں نے اپنے ذہن میں آنے والے سارے وسوسوں کو جھٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اگلے روز میری ساس نے مجھ سے کہا، آج عصر کے بعد تم تیار رہنا، ہم شاپنگ کرنے جائیں گی۔ موسم کافی بدل گیا ہے اور تمہارے پاس گرمیوں کے نئے کپڑے نہیں۔ ہم دونوں ساس بہو آج پہلی بار شاپنگ کرنے جائیں گی۔ میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی اور پھر سارے گھر کے کام نپٹاتے ہوئے عصر کا ٹائم بھی آ گیا۔ میں تیار ہو کر اپنی ساس کے ساتھ جانے لگی تو میں نے سوچا کہ تبسم کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ میں نے جب اپنی ساس سے یہ ذکر کیا تو میری ساس مجھ سے کہنے لگی، نہیں، تبسم کو گھر میں ہی رہنے دو، ہم خود ہی تبسم کے لیے کپڑے لے آئیں گی، اور اس کے پاس کچھ کپڑے پہلے سے بھی موجود ہیں جو پچھلے سال سمیر نے۔ اتنے میں انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اچانک سے بات کرتے ہوئے رک گئیں، جیسے وہ کچھ غلط بول گئی ہوں۔ میں ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، پر وہ میری ساس تھیں، اس لیے میں ان سے کچھ پوچھ نہیں سکی۔ پھر وہ کہنے لگی، تم کن جنبیلوں میں مجھے ڈال رہی ہو؟ چلو بس چلتے ہیں۔ ہمیں اس روز بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ شام کی تقریباً 6:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ تب تک سمیر گھر میں آ چکا ہوتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے جلدی سے کہا، بس شاپنگ بہت ہو گئی، پھر سے کر لیں گے، ابھی اتنی ہی بہت ہے۔ سمیر گھر میں آ گئے ہوں گے اور ہم گھر میں موجود نہیں۔ میری ساس یہ سنتے ہی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، گھر میں تبسم ہے، وہ سب دیکھ لے گی۔ لیکن تب میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو بضد ہوتے ہوئے کہا، چلیں اب مجھ سے مزید بازار میں شاپنگ نہیں کی جائے گی۔ پھر میری ساس مجبور ہوتے ہوئے میرے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو کمرے میں بیڈ پر جو چادر بچھائی تھی اس پر سلوٹیں تھیں، جبکہ میں جب گھر سے جانے لگی تھی تو میں بیڈ کی چادر بالکل ٹھیک کر کے گئی تھی اور ہمارے کمرے میں میرے اور سمیر کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے کمرے کی صفائی بھی خود ہی کرتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میری غیر موجودگی میں میرا کوئی دیور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا ہو، لیکن بھلا اسے کیا ضرورت تھی، کیونکہ ہر ایک کا اپنا الگ سے کمرہ ہے۔ اتنے میں مجھے اپنے کمرے میں موجود اٹیچ واش روم سے کسی کے شاور لینے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی کہ سمیر آ چکا ہے اور وہی فریش ہو رہا ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں بھی کتنی پگلی ہوں، یقیناً سمیر ہی آ کر لیٹا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے میں بیڈ کی چادر جلدی سے ٹھیک کرنے لگی، کیونکہ مجھے صفائی بہت پسند تھی اور میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ سمیر اپنے کمرے کو صاف ستھرا دیکھے اور ہر چیز اپنی ترتیب پر بالکل ٹھیک ہو۔ چادر کی سلوٹیں ٹھیک کرتے وقت مجھے چادر سے سر کا بال ملا اور وہ کسی عورت کے سر کا بال تھا۔ میرے بال اتنے لمبے نہیں تھے، جبکہ ہمارے گھر میں ہم صرف 3 عورتیں تھیں۔ میری ساس تو ویسے ہی بوڑھی تھی، اس کے تو سفید بال تھے، اور رہی تو تبسم کی بات، اس کے بال مجھ سے کافی لمبے تھے۔ ہو نہ ہو یہ بال تو تبسم کا ہی تھا۔ مجھے جب وہ بیڈ کی چادر سے تبسم کا بال ملا تو میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا، یعنی میری غیر موجودگی میں تبسم میرے بیڈ پر۔ یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں سمیر بھی شاور لے کر باہر آ گیا۔ مجھے یوں خاموش کھڑا دیکھ کر سمیر نے میری خاموشی کا تسلسل توڑتے ہوئے مجھ سے کہا، آج تمہاری شاپنگ ہو گئی، کافی دیر کر دی تم نے۔ میں تو اور ہی خیالوں میں تھی۔ میں نے بھی طنز سے اسے کہا، ہاں شاید واقعی میں نے بہت دیر کر دی۔ وہ میری بات کو سمجھ نہیں پایا
اور پھر مجھ سے کہنے لگا جلدی سے کھانا لگواؤ، مل کر سب کھانا کھائیں گے۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس وجہ سے میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف تبسم کی معصومیت اور اس کی محرومی کی وجہ سے میں اس پر بھی شک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر میں ہونے والے واقعات مسلسل میرے شک کو یقین میں بدلتے جا رہے تھے۔ میں کرتی بھی تو کیا کرتی، عجیب سی الجھنوں میں پھنستی جا رہی تھی۔ پھر میں ہمیشہ کی طرح اپنے خیالات کو بلا کر گھر کے کاموں میں مصروف ہونے لگی۔ ایک رات سمیر نے مجھ سے کہا کہ جاؤ فریج میں سے آئس کریم لے کر آؤ، میرا کچھ ٹھنڈا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میں اس کی بات سنتے ہی جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ ابھی میں کچن میں داخل ہونے کے لیے اپنا قدم کچن میں رکھنے ہی والی تھی، اتنے میں مجھے کچن سے کسی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، یعنی اس گھر کے کسی فرد کی وہ آواز نہیں تھی، وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ پہلے تو میں ڈر گئی کیونکہ تب رات کے 11 بج رہے تھے۔ رات کے 11 بجے کچن میں کوئی کیا کر رہا ہوگا؟ پھر ایک دم سے وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ میں ڈرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی تو کچن میں تبسم پہلے سے موجود تھی۔ میں تبسم کو دیکھ کر اس سے کہنے لگی تم اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو، اور یہ باتوں کی آواز کس کی تھی، جبکہ تم تو بول نہیں سکتی۔ تبسم مجھے کوئی بھی تاثر دیے بغیر کچن میں سے جلدی سے نکل گئی۔ میں نے جلدی سے آئس کریم لی اور اپنے کمرے میں جا کر فوراً سے سمیر سے کہنے لگی مجھے لگتا ہے تبسم بول سکتی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی سمیر مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کیا بات ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں آج کل تم زیادہ ہی تبسم کر رہی ہو، وہ بیچاری کہاں بول سکتی ہے، یہ اچھا مذاق کیا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، میں نے خود اپنے کانوں سے آواز سنی ہے۔ پھر سمیر مجھ سے کہنے لگا تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہو، ضروری تو نہیں کہ وہ بول رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس نے فون پر والیوم کھلا چھوڑا ہو اور دوسری طرف سے آواز آ رہی ہو۔ میں نے سمیر سے غصے میں آتے ہوئے کہا آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، وہ گونگی ہے تو وہ پھر فون پر بات کیسے کر سکتی ہے؟ اچھا اگر وہ فون پر بات کر بھی رہی تھی تو اس نے والیوم اگلے کا تو اونچا کیا تھا، لیکن خود کیا بول رہی تھی وہ دوسرا اس کی بات کیسے سمجھ سکتا تھا، جبکہ وہ کچن میں تو کھڑی تھی، ویڈیو کال نہیں کر رہی تھی۔ سمیر یہ میری بات سنتے ہی مجھ پر غصہ کرنے لگا اور آئس کریم مجھے واپس دیتے ہوئے کہنے لگا تم نے آج میرا سارا موڈ خراب کر دیا، تم بلا وجہ اس بیچاری پر شک کر رہی ہو، اور وہ کتنے سالوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، ہمیں ہی معلوم نہیں کہ وہ گونگی ہے یا بول سکتی ہے۔ یوں سمیر نے اس روز مجھ پر غصہ کرتے ہوئے مجھے ایک طرح سے تو ڈرایا تھا کہ اگر میں تبسم کے بارے میں اس سے کوئی بھی سوال کروں گی یا تبسم کے بارے میں سوچوں گی تو وہ مجھ سے ایسا ہی رویہ رکھے گا۔ خیر میں ہمیشہ کی طرح پھر سے خاموش ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور میں اب تبسم کی حرکتوں کو لے کر ڈھیٹ سی ہو گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں اب سب کی عادی ہو گئی۔ اس روز کچن میں کافی گرمی تھی اور گھر میں مہمان آنے تھے، شام کی دعوت تھی، اسی وجہ سے کچن میں سارا دن ہی گزر گیا۔ میں کام میں اتنا الجھ چکی تھی کہ میں نے کئی گھنٹوں تک پانی نہیں پیا تھا، شاید اس وجہ سے مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں جا کر تھوڑی دیر سستا لیتی ہوں تاکہ مہمان جب گھر میں آئیں تب فریش ہو جاؤں۔ اس غرض سے جب میں کچن سے باہر نکلنے لگی تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور میں نیچے گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا ہوا دیکھ کر میری ساس خوشی سے کہنے لگی مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس شام کو جب مہمان آئے تو سب کو جب معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں، سب مجھے مبارکباد دینے لگے اور سمیر کی آنکھوں میں میں نے الگ ہی خوشی اور چمک دیکھی۔ لیکن اس بیچ میری نظریں تبسم کو تلاش کرنے لگیں، کیونکہ
तब वहाँ पर तबस्सुम नहीं थी। उस रोज़ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और खुशखबरी की बात सुनकर मेरी सास तो मुझे बेड से नीचे पाँव नहीं रखने दे रही थी। उस वजह से खाना किसने टेबल पर लगाया और कब लगाया मुझे इस बात की भी कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि मेरा खाना भी समीर ही कमरे में लेकर आया। फिर जब मेहमान चले गए तो मैंने समीर से कहा कि तबस्सुम किधर है। समीर ने मुझसे कहा कि तुम्हें तबस्सुम से कोई काम था, वो अपनी पुप्पो के पास चली गई। क्या बात है, तुम्हें अब उसकी गैर हाजिरी से भी परेशानी हो रही है। मैं उसकी बात सुनकर फिर से खामोश हो गई। वो अब तबस्सुम के जिक्र पर चिढ़ जाता था, चाहे मैं कोई सही सवाल करूं या गलत। खैर कुछ ही दिनों बाद जब तबस्सुम वापस आई तो वो मुझे बहुत उदास लग रही थी। चूंकि वो गूंगी थी, वो बेचारी मुझे मुबारकबाद दे नहीं सकती थी, लेकिन मैंने उसको अपनी खुशी के बारे में ज़रूर बताया। जब मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर खुशी की बजाय परेशानी झलक रही थी। मैं ये तो जानती थी कि इतनी बड़ी खुशी वो पहले से ही जानती होगी, लेकिन मैं उसके तासरात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद से उसको ये बात बताई। फिर उसके बाद तबस्सुम जब भी किचन में काम करने की गरज से आती, मुझे देखकर वो किचन में से बाहर निकल जाती। यानी मैं घर में जहाँ भी जाती, अगर वहाँ पर तबस्सुम पहले से मौजूद होती तो वो वहाँ से चली जाती। एक तरह से वो मुझे नज़रअंदाज करने लगी। इसी बीच एक रात मुझे प्यास लग रही थी और कमरे में रखे हुए जग में पानी खत्म हो गया था। मैं जग लेकर जब किचन में गई तो वहाँ पर तबस्सुम खड़ी रो रही थी और अल्लाह अल्लाह कह रही थी। जब मैंने उसके मुंह से अल्लाह सुना, मैं बिना वक्त ज़ाया किए तबस्सुम के सामने जाकर खड़ी हो गई, ये सोचते हुए कि आज इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। इतने में तबस्सुम अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे किचन में से जबरदस्ती बाहर निकाल कर हाल में ले जाने लगी। तब मुझे किसी ने दुख भरी आवाज से कहा, रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। वो अल्फाज सुनते ही मेरे कदम वहां ही जम गए। मेरे जिस्म में जैसे करंट लग गई हो, क्योंकि वो आवाज तबस्सुम की थी। मैंने तबस्सुम को पीछे मुड़कर देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, हाँ मैं बोल सकती हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे सामने बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम चूंकि इस घर में ही रहती हो और मैं ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं कर पाई। उसे यूं बोलता हुआ देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। इतने में वो मुझसे कहने लगी, मैं अब तुमसे और कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समीर की कोई खालाजाद बहन नहीं हूँ, मैं समीर की पहली बीवी हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपने किए हुए सारे ड्रामों से पर्दा उठाने लगी, ये कहते हुए कि मैं बहुत मजबूर थी। समीर को औलाद चाहिए थी और मैं कभी उसे औलाद नहीं दे पाई। इस वजह से सबने ये फैसला किया कि समीर की दूसरी शादी करवा देंगे। मैंने सबकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। तय ये पाया कि अगर मैं समीर की पहली बीवी बनकर इस घर में रहना चाहती हूँ तो मुझे सारी उम्र इस घर में गूंगी बनकर रहना पड़ेगा। मैं समीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे वो सब भी कबूल था। मैं समीर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि उसने मुझे इतना बड़ा दुख दिया। सौतन का दुख इस दुनिया में हर औरत के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। शायद मैं और नाटक कर लेती, लेकिन जब से मुझे ये मालूम हुआ कि तुम माँ बनने वाली हो, मुझे बहुत खुशी भी होती है, लेकिन दुख ज्यादा है। मैं अल्लाह से दुआएं करती हूँ और रो रो कर पूछती हूँ, अगर तुम माँ बन सकती हो तो मैं क्यों नहीं। अब मैं नहीं जानती कि मेरा आगे क्या होगा, लेकिन मैंने अब तुम्हारे सामने सारा सच बोल दिया है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। शायद वो किचन में आकर इसलिए रोती थी क्योंकि वो उस घर में मेरी सास के कमरे में ज्यादा रहती थी। इस वजह से जब भी उसका दिल भर आता होगा वो किचन में आकर रो लेती होगी। मैं समीर से मोहब्बत बहुत करती थी, लेकिन
شاید میں تبسم سے زیادہ محبت نہیں کر سکتی تھی۔ سمیر کی اصلیت کے بعد مجھے سمیر پر غصہ آنے لگا اور میری محبت نفرت میں بدلنے لگی، کیونکہ میں سمیر کی پہلی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میرے گھر والے۔ انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھ کر میرے ساتھ شادی کی اور اولاد کے لیے۔ میں تو شروع سے ہی ایسے مرد سے نفرت کرتی تھی جو اولاد کا بہانہ بنا کر دوسری شادی کر لیتے ہیں، جبکہ میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ اگر مرد میں مسئلہ ہو تو عورت یہ قدم کیوں نہیں اٹھاتی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے، شاید اس وجہ سے۔ لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ہی کسی کی سوتن بنوں گی، اور وہ بھی بے اولادی کی وجہ سے۔ میں غصے سے کمرے میں گئی اور سمیر پر چلانے لگی۔ سمیر آرام سے سو رہا تھا۔ وہ مجھے یوں چلاتا ہوا سن کر جلدی سے اٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہیں اچانک سے کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ اس روز جھگڑا ہوا اور اگلے ہی روز میں اپنے مائکے ناراض ہو کر چلی گئی۔ اس کے بعد سمیر کے گھر والے اور سمیر کئی بار مجھے منانے کی غرض سے میرے مائکے میں آئے، لیکن میرے مائکے والے بھی ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ظلم کس کے ساتھ زیادہ ہوا، تبسم کے ساتھ یا میرے ساتھ، مگر جانے انجانے میں نے شاید تبسم کا کئی بار دل دکھایا تھا۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، ایسی حالت میں زیادہ پریشان مت رہا کرو، بچے پر برا اثر پڑے گا۔ میں نے اپنی والدہ سے ایک روز کچھ سوچتے ہوئے ان سے کہا، میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہ بچہ تبسم کی گود میں ڈال دوں اور خود راستے سے ہٹ جاؤں۔ تب میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور آپ نے ہی تو میری تربیت کی ہے، آپ نے ہی یہ ہمیں ہمیشہ سے سکھایا ہے، کبھی بھی کسی کے دکھ کی وجہ مت بننا، ہاں سکھ ضرور بننے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے تو میں ان کی کمی کو پورا کر کے خود راستے سے ہٹ جاؤں گی۔ میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہم ایک ساتھ اس گھر میں کبھی بھی نہیں رہ پائیں گی، اور سمیر ہم دونوں کے درمیان کبھی انصاف نہیں کر پائے گا، اور میں نے تبسم کی آنکھوں میں بے اولادی کا دکھ دیکھا ہے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ویسے بھی سمیر کا ہی بچہ ہے، اگر اللہ کو میری یہ نیکی قبول ہوئی تو وہ مجھے ضرور اس کا صلہ دے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا دل بڑا کیا اور ڈلیوری کے فوراً بعد تبسم کو کال کی اور اسے ہسپتال بلوا کر بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ تبسم مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں تمہارے راستے میں اب کبھی نہیں آؤں گی، مجھے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جانا، ہاں ہمارے بچے کا خیال ضرور رکھنا اور مجھے اس کی تصویریں ضرور بھیجتی رہنا، ہم اچھی دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی تبسم بہت خوش ہوئی۔ میں نے تبسم کے چہرے پر وہ خوشی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔